پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات ہوتی ہیں، ان پر اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں اور جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے قرآن کریم کی ایک آیت کو۔ اگر ایک سے زیادہ آیات ہیں پروگرام میں تو ایک سے زیادہ آیات کو کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور ہمیں کیا درس دے رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج کی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 خواتین و حضرات، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے عہد کے جید عالم، فقیہ، خواتین و حضرات، ہم سب کی خوش بختی تشریف فرما ہیں علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا بہت ممتاز نام، مقبول نام، محبوب نام، تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور ہمیشہ ہم علامہ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ سے سورہ انبیاء آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم محترم علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ انبیاء میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ روز قیامت کوئی دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا؟ سورہ معارج میں یا سورہ بقرہ میں یا سورہ کہف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092231352709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ ارشاد فرمائیے، بہت بڑا موضوع۔ اب یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے، ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اچھا، کل نفس ذائقۃ الموت سے بات شروع ہو رہی ہے۔ ہر زمینی مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یا اس کا اطلاق
فرشتوں پر بھی ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ نفس کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں۔ اب نفس پر فرد یا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اپنا ذکر کر رہا ہے، اللہ نے اپنے نفس پر خود پر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ تو یہاں نفس سے کیا مراد ہے، موت سے کیا مراد ہے، ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انبیاء کی جو آیت ہے یہ بہت اہم ہے، جی اور جتنی اہم ہے اتنی ہی بندہ غفلت ہے۔ اللہ اکبر۔ قبرستانوں میں جائیں تو 1 سال کے بچے سے لے کر 90-95 سال تک کے انسانوں کی قبریں مل جائیں گی، اور لوگ اپنے اعزاء کے تدفین کے سلسلے میں اکثر جاتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو وہاں جائیں اور کوئی درس حاصل کریں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم خود بھی قبرستان جاتے تھے، جی اور فرمایا بھی ہے کہ قبرستان جایا کرو۔ ظاہر ہے کہ مدینہ میں جو اہم ترین قبرستان ہے وہ جنت البقیع، تو حضور بہت سے مواقع پر خاص تاریخوں میں وہاں ضرور جاتے تھے، دعا کرتے تھے، مرحومین کو یاد کرتے تھے، ان کے لیے استغفار کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں پڑھتے تھے، ان کے لیے سورے پڑھتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی قبرستان جانا چاہیے۔ قبرستان جائیں تو وہاں سے کچھ لیں اور کچھ وہاں دیں۔ قرآن مجید کی سورے دیں، سورہ فاتحہ دیں، قل هو اللہ احد دیں، سورہ ملک دیں، سورہ یاسین دیں، جو سورے چاہیں وہ بھیجیں، وہ پہنچے گا۔ احادیث معتبر میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے جو بھیجیں گے وہ پہنچے گا۔ ٹھیک۔ اللہ نے فرشتوں کو معین کیا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی مرحوم کے لیے اس کے چاہنے والے، اس کے جاننے قرابت دار کچھ بھیجیں، ان کو پہنچاؤ۔ تو قبرستان جائیں تو کچھ دیں، مرحوم مردے کو کچھ پہنچائیں، ٹھیک۔ کچھ وہاں سے لیں۔ کیا لے سکتے ہیں؟ مٹی نہیں اٹھانا چاہیے، غصب بھی ہو جائے گا۔ وہاں سے عبرت اور نصیحت لیں۔ دیکھیں کیسے کیسے لوگ سو رہے ہیں، ٹھیک۔ ہر عمر کا انسان سو رہا ہے۔ 1 سال سے لے کے 95 سال آگے تک آپ جتنے سوچ سکتے ہیں، ہر عمر کی قبر مل جائے گی۔ میں سوچوں کہ 26 سال کے انسان کی قبر ہے، بہت ساری مل جائے گی۔ ٹھیک۔ 36 سال کے انسانوں کی قبر ہے، بہت ساری مل جائے گی۔ جو عدد بھی سوچیں گے مل جائے گی۔ ایسے موقع پہ انسان کو سوچنا چاہیے، اگر میرے عمر کے بہت سے انسانوں کی قبریں وہاں ہیں تو مجھے ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا مرنا اس عمر میں اسی شخص کے لیے تھا، یہ میرے لیے ہو سکتا ہے۔ اگر میرے لیے ہو سکتا ہے، میں نے کیا تیاری کی ہے ٹھیک۔ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گا۔ خداوند مجھ سے سوال کرے، میں نے تم کو زندگی دی، جوانی دی، صحت دی، حیات دی، آزاد دیے، جوارے دیے، کیا لے کر آئے ہو؟ ٹھیک۔ ہماری بارگاہ میں کیا پیش کرنے کے لیے آیا ہو؟ تو یہ تو ایک بہت اہم پہلو ہے کہ وہاں سے نصیحت حاصل کریں۔ ٹھیک۔ کیسے لوگ سو رہے ہیں؟ ٹھیک۔ اچھا، اس میں بھی ایک پہلو اور غور کرنے کا ہے۔ ہر سن و سال کے لوگ سو رہے ہیں، ہر حیثیت کے لوگ سو رہے ہیں۔ ٹھیک۔ ارب پتی بھی سو رہا ہے، اور بیچارہ فقیر بے نوا بھی سو رہا ہے۔ قدرت نے عجیب انتظام رکھا ہے۔ ارب پتی مرے تو اس کو بھی وہی سفید لٹھے میں لپیٹ کر سلایا جائے گا۔ فقیر بے نوا جس کے پاس پھٹا پرانا لباس ہوتا تھا، اس کو بھی وہی سفید لٹھے میں لپیٹ کر سلایا جائے گا۔ ٹھیک۔ ایسا انسان جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہو، اس کو بھی 2 گز زمین ملے گی، اور ایسا انسان جس کے پاس 1 گز بھی زمین دنیا میں نہیں تھی، ٹھیک۔ اس کو بھی 2 گز زمین ملے گی۔ اس سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ کیا لے جانے والے ہیں۔ یہ جو جملہ مشہور ہے کہ سکندر جب گیا دنیا سے، دونوں ہاتھ خالی تھے، اس کے پیش نظر رکھا، دنیا پیش نظر رکھی، یہ بھی ملک فتح کر لوں، وہ بھی ملک فتح کر لوں، وہ بھی ملک فتح کر لوں، یا میرا قبضہ ہو جائے، میرا قبضہ ہو جائے۔ موت کو اس نے پیش نظر رکھا۔ موت کو جو پیش نظر رکھے گا وہ یقیناً برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ ہر وہ انسان جسے پیش نظر ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ٹھیک۔ اس کی بارگاہ میں حاضری ہے، مجھ سے سوال و جواب ہوگا، کوئی سوال و جواب سے محفوظ نہیں رہے گا۔ ان الموت حق والبعث حق سبحان اللہ۔ والسؤال حق۔
موت بھی برحق ہے، اٹھایا جانا بھی برحق ہے، حساب بھی برحق ہے۔ سبحان اور وہاں کا حساب اتنا سخت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی ذرے کے برابر ہو تو بھی سامنے آئے گی، برائی ذرے کے برابر ہو تب بھی سامنے آئے گی۔ ذرہ اتنی مختصر چیز ہے، میں اپنے ہاتھ پر رکھوں وزن محسوس نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے میں اپنی برائی اپنے خاندان والوں سے چھپا لوں، شریک حیات سے چھپا لوں، دوستوں سے چھپا لوں، آفس کے لوگوں سے چھپا لوں، اس سے نہیں چھپا سکتا جو ساتھ پردے کے اندر دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کا ایک عجیب حسین پیغام ہے۔ سورہ زلزال کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر نیکی ہے تو سامنے آئے گی، ذرے کے برابر برائی ہے تو سامنے آئے گی۔ اس کا ایک حسین نتیجہ کیا ہے کہ اگر انسان دنیا میں عمل کی آزادی اس کو جی نیکی ذرے کے برابر بھی ہو اور تم اپنے دامن میں سجا سکتے ہو تو سجا لینا، برائی ذرے کے برابر بھی ہو اور اپنے دامن کو بچا سکتے ہو تو بچا لینا، سبحان اللہ۔ تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں شفاف آؤ۔ سورہ اعلیٰ میں ارشاد ہوا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ ٹھیک، دنیا کی کوئی آلائش اس نے اپنے اوپر نہ آنے دی۔ عجیب فقرہ ہے، پاک رکھا، جی ہاں، پاک کرنا اور ہے، پاک رکھنا اور ہے۔ جی ہاں، پاک کی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے ناپاک ہو، پاک رکھی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے پاک ہو۔ سبحان اللہ۔ قدرت نے کہا کامیاب وہ ہے جو پاک رکھے، گویا قدرت نے ہمیں بھیجا ہے، پاک و پاکیزہ بھیجا ہے۔ ہماری ذمہ داری اس پاکیزگی کو مینٹین کرنا ہے، سبحان اللہ، برقرار رکھنا۔ برقرار رکھنا ہے، اس کی سبحان اللہ۔ حفاظت کرنی ہے، آلودہ نہ ہونے پائے، کوئی گناہ نہ ہونے پائے، معصیت نہ ہونے پائے، نافرمانی نہ ہونے چاہے، کوئی ایسا کام نہ ہونا چاہیے جو خداوند عالم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو جن انسانوں کے پیش نظر موت رہے گی، اور یہ بات یہ پیش نظر ہے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ کافر اور مومن میں بنیادی فرق یہی ہے، کافر سمجھتا ہے بس مر گئے تو ختم ہو گئے، سبحان اللہ۔ مومن یقین رکھتا ہے کہ موت کے بعد ایک منزل ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، اقبال فرماتے ہیں۔ تو یہ نقطہ آغاز ہے، سبحان نئی اللہ۔ زندگی کا نقطہ آغاز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے پیش نظر یہ بات رہے گی کہ میں مر جو رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، تو ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، فرق کیا ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جناب ابو ذر غفاری نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، زندگی یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا یہ زندگی فانی ہے، وہ باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں صحت کے ساتھ بیماری بھی ہے، وہاں صحت ہوگی بیماری نہ ہوگی۔ ٹھیک، یہاں نعمتیں ہیں تو ان کے ساتھ زحمتیں ہیں، وہاں نعمتیں ہوں گی زحمتیں نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تمہیں برے انسانوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، وہاں انبیاء کے ساتھ ہوگے، مرسلین کے ساتھ ہوگے، خاصان خدا کے ساتھ ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہاں کی تیاری کرو، سبحان اللہ۔ یہاں کے وہاں کی تیاری کرو، اور یاد رکھو جس نے وہاں کی تیاری کی اسے ایک ابدی زندگی مل رہی ہے، ایک ابدی زندگی مل رہی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس چھوٹی سی دنیا سے نکل کر بڑی دنیا میں پہنچوں گا، انبیاء کا ساتھ ہوگا، مرسلین ہوں گے، کہیں حضرت آدم بیٹھے ہیں، کہیں حضرت نوح بیٹھے ہیں، کہیں حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، اسماعیل بیٹھے ہیں، یونس بیٹھے ہیں، سلیمان بیٹھے ہیں، داؤد بیٹھے ہیں، ہم ان کے پیروں میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا گیا نشان مرد مومن بات کو یم چمر کا آیت تبسم بر لب اوست۔ اللہ ہم تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاتے ہیں، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسکراہٹ اس بات کی بھی ہے کہ میں دنیا میں میرا جو فریضہ تھا وہ میں نے ادا کیا، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو جا رہا ہوں۔ اور مسکراہٹ اس لیے بھی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ جی، انبیاء کے پالے میں جا رہا ہوں، اولیاء کے برابر جا رہا ہوں، مقربین الہی کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، سرکار دو عالم کی جن کی تمنا تھی کہ زیارت ہو، ان کے پہلو میں جانے کے مجھے سبحان اللہ۔ وہ سورہ ہجر کی میرے خیال ہے آخری آیت ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی عبادت کیے جائیے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، تاکہ ان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ کس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے آدمی؟ اچھا علامہ صاحب یہ بھی ذرا ہمیں سکھا دیجئے آپ کہ اس آیت کے ذریعے، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت کے ذریعے موت کا خوف بھی دل سے نکالا جا رہا ہے۔ ایک
ایک پہلو یہ بھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی تشریف لے جا رہے ہیں، تو ملتے رہا کرو ان سے، یہاں آیا کرو، عبرت جیسے آپ نے فرمایا کہ عبرت لیا کرو۔ ایصال ثواب تو ہم پہنچاتے ہیں، عبرت لیتے ہیں۔ جن ہمارے کندھوں پر ایک مردہ پہنچا تو اس مردے کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے، اور ہم بھی لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اس قبرستان میں پہنچ رہے ہوتے۔ ابھی یہ کورونا کے مسائل، ہمارے تو بہت ہی عزیز ترین 2-3 دوست چلے گئے، جن کے ساتھ تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مذاق فقرے بازی سب کچھ جاری تھا، اور ان کو ہم قبرستان میں چھوڑ کر آئے۔ یعنی موت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھو۔ تو ایک تو یہ کہ موت کا خوف بھی نکالا جا رہا ہے۔ میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ اب ذرا تھوڑا سا اس آیت پہ ہم بات مزید کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس میں صرف انسان شامل ہیں یا اس میں فرشتے بھی شامل ہیں؟ اس میں ہر جاندار شامل ہے، اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت سے پہلے ہر فرشتے کو موت دی جائے گی، اچھا، یہاں تک کہ آخر میں ملک الموت باقی رہے گا، تو قدرت اس سے بھی کہے گی تم بھی مر جاؤ۔ جب قدرت کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ تم بھی مر جاؤ، اس وقت ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، سبحان اللہ، آج کس کی سلطنت ہے؟ تو خود قدرت کی طرف سے جواب آئے گا، للہ الواحد القہار، اللہ اکبر، خدا واحد کی طرف سے جو سب پر غالب ہے۔ تو فرشتے جس طرح سے انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جنات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے فرشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ نظام حیات و موت ہر جاندار کے لیے ہے، انسان ہوں یا دوسری مخلوقات ہوں، جتنے جانور ہیں یہ سب مر جائیں گے، جتنے حشرات الارض ہیں یہ سب مر جائیں گے۔ مختلف عمریں ہیں، کسی کی چھوٹی عمر ہے، کسی کی بڑی عمر ہے۔ کچھوا جو کئی 100 سال زندہ رہ لیتا ہے۔ انبیاء میں بھی کوئی نبی 950 سال تبلیغ کرتا رہا، جی اور کوئی نبی 32 سال میں، 34 سال میں، 36 سال میں دنیا سے چلا گیا۔ جی، تو جس طرح انسانوں میں مختلف عمریں ہیں، اسی طرح جانوروں میں بھی مختلف عمریں ہیں، اور اسی طرح سے موت و حیات کا سلسلہ ہر جاندار کے لیے ہے۔ جنات میں بھی حیات ہے، نفس ہے، جان ہے، تو ان کے لیے موت ہے۔ فرشتوں میں بھی جان ہے، ان کے لیے موت ہے۔ اب یہ ہے کہ الگ الگ فرشتے کے الگ الگ حیات ہیں۔ ٹھیک ہے، جناب جبریل ہیں، وہ سید الملائکہ ہیں، ان کی حیات سب سے طولانی ہے۔ میکائیل ہیں، ان کی حیات طولانی ہے، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے معین ہے۔ لیکن جس طرح سے ہر جاندار کے لیے موت ہے، تو فرشتے بھی چونکہ جان رکھتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن یہ تشکلون بکل شکل، ہر شکل میں آ سکتے ہیں۔ جیسے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل داہیہ قلبی کے شکل میں بھی آتے تھے، پیکر بشری میں آتے تھے۔ جناب مریم کے پاس جب فرشتہ آیا ہے اور ان کو بشارت دینے کے لیے جناب عیسیٰ کی فتمثل بشرا سویا، ان کے سامنے آ گیا ایک بھرپور انسان۔ ہاں تم کیسے آ گئے؟ تم کیسے بھائی؟ میں تم سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تم پرہیزگار انسان ہو میں تم سے پناہ مانگتی ہوں۔ کہا نہیں، ڈرو نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تمہیں بشارت دوں ایک بہت ہی پاک و پاکیزہ ضرورت۔ ہاں میرے یہ بیٹا آئے گا، ہاں لم یمسسنی بشر، یہ تو کسی انسان چھوا بھی نہیں، کذالک ربک، یہی ہو پروردگار۔ جس اللہ نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا، حوا کو بھی بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہارا یہ بیٹا ہوگا، بغیر کسی باپ کے ہوگا۔ تو یہ فرشتوں کی یہاں بھی جس طرح سے ہر جاندار کے لیے موت ہے، فرشتوں کے لیے موت ہے۔ البتہ کس کی موت کب ہے یہ قدرت کے نظام میں ہے، اور یہ طے شدہ ہے کہ آخر وقت میں سب کے مرنے کے بعد ملک الموت بھی مر جائے گا، صرف خدا کی خدائی برقرار رہے گی۔ آخر میں جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب اپنی قبر سے اٹھیں گے، پیش ہو جاؤ بارگاہ معبود۔ سبحان اللہ، اور اعمال نامہ تھما دیا جائے گا۔ اقرا کتابک، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا۔ انسان اپنی کتاب پڑھ لے، اپنا حساب سمجھنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ کسی انسان کو اپنی بائیوگرافی پڑھنے میں کبھی دیر نہیں لگ سکتی۔ ٹھیک ہے، انسان بھی کیسی عجیب مخلوق ہے۔ یہاں پر مجھے 2 اقوال یاد آ رہے ہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ کے. پہلا قول آپ نے یہ فرمایا کہ انسان کتنا بڑا منصوبہ ساز ہے، کتنا بڑا منصوبہ ساز، لیکن اپنے تمام منصوبوں میں کہیں موت کو شامل نہیں رکھتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں ایک اور قول، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ رہو تم، جب لوگوں میں رہو، دنیا میں رہو تو ایسے رہو کہ لوگ تم سے محبت کریں، تم سے محبت کریں، تم سے ملنا پسند کریں، اور جب تم مر جاؤ تو تم پر روئیں، تم پر روئیں، تمہیں یاد کریں. کتنا اچھا انسان چلا گیا، کتنا سبحان پیارا اللہ، انسان چلا سبحان گیا، اللہ. کہتا خلیق انسان چلا گیا. تو انسان کو اپنا کردار اس طرح تعمیر کرنا خالط چاہیے. الناس مخالطتاً ان عشتم معہا حنو الیکم وان متم معہا بکو علیکم. لوگوں کے درمیان ایسے رہو جب تک تم زندہ رہو لوگ مشتاق رہیں، ارے چلو بھائی اس سے ملے، کتنا اچھا آدمی ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑا اچھا اخلاق ہے، بڑا اچھا عمل ہے. اور جب کر رہے تھے ارے افسوس کتنا پیارا انسان چلا گیا. تو یہ زندگی کا معیار ہے. اور موت کے سلسلے میں کتنا خوبصورت جملہ ہے، جب جناب امیر المومنین جنگ صفین میں تھے اور جسم پر کوئی حفاظتی سامان نہیں تھا، بس ایک عام سا کرتا پہنے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ابن عباس نے کہا مولا اتنی شدید صورتحال ہے اور آپ بغیر کسی ساز و سامان کے. کیا فرمایا؟ ان ابن ابی طالب لا یبالی انہ یقع علی الموت ام الموت یقع علیہ. ابو طالب کے بیٹے کی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کود پڑے موت پر پڑے. سبحان اللہ. آپ کی اس بات پر مجھے ایک اور قول یاد آیا امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. کیا فرمایا؟ موت میری زندگی کی حفاظت کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت عظیم جملہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ موت، خوف نکل گیا. مسلمان کو کبھی موت کا خوف نہیں ہوتا. ایک تو ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم کر دیا ہے نکتہ، جیسے آپ نے فرمائی بات کہ میری ملاقات پھر کس سے ہو رہی ہے، میں جاتا ہوں تو میں کس سے، میں مرنے کے بعد کس سے میری ملاقاتیں ہوں گی. اللہ اکبر. آگے آتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کیا سکھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے کہ ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں اچھے برے حالات میں رکھ کر. اللہ اکبر. یہاں پر شر کو پہلے رکھا، خیر کو بعد میں رکھا. شر سے مراد کیا؟ مصیبتیں، پریشانیاں وغیرہ وغیرہ. یہ خیر، اچھی صحتیں وغیرہ، فقر و فاقہ نہیں. بالکل یہ تمام باتیں ذرا اس کو ذرا کھول دیجئے اور علامہ صاحب یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائشوں میں کیوں رکھتا ہے، کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ کیا کہ بندے کی جانچ ہو سکے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ارشاد. میں اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں. یہ جو لفظ ہے ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، جی، مزہ چکھے گا. یہ موت کی مزہ، موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ جی، یہ بھی خاندان رسالت سے ہمیں ملا کہ موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر موت کسی مقصد عظیم کی خاطر ہو، اگر جان دینا کسی عظیم مارکے کے لیے ہو، سبحان اللہ. اگر جان دینا دین کی بقا کے لیے ہو، تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے 12 سال کے بھتیجے جناب قاسم سے پوچھا تھا. جب جناب قاسم نے بہت اصرار کیا کہ مولانا مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کروں، اور امام فرماتے ہیں کہ نہیں، تم پر ابھی جہاد واجب نہیں ہے، تم نابالغ ہو، تم پر واجب نہیں ہے. تو بیٹا بھتیجا رونے لگا. جب دیکھا بہت رو رہا ہے، پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ تمہارا ذکر موت کیسی ہے؟ وہاں پہ جناب قاسم کا جواب ہے یا اماں احلا من العسل، موت تو شہد سے زیادہ شدید. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ موت دین الہی کی بقا کے لیے ہے. یہ موت اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدر سے لے کے اور جتنے مارکے ہیں اس میں جو لوگ شریک ہوتے تھے اور دل کی گہرائیوں سے شریک ہوتے تھے، وہ انتہائی مسرت کے ساتھ شریک ہوتے تھے کہ میں اپنی جان کا نذرانہ اسے پیش کر رہا ہوں جس نے جان دی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سبحان اللہ. مقصدیت. تو اگر مقصد کی خاطر ہو تو یہ موت انسان کے لیے انتہائی میٹھی بن جاتی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس کے لیے جان دے رہا ہوں. جس نے جان دی تھی اسی کے لیے دے رہا ہوں، دین کی بقا کے لیے دے رہا ہوں، دین کے سربلندی کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے پیغام کو سربلند رکھنے کے لیے دے رہا ہوں. اس لیے بدر سے لے کے اور جتنے بھی معرکے ہیں جس میں خاصان خدا نے اور اللہ کے نیک بندوں نے حصہ لیا ہے، وہ اس جذبے کے ساتھ جاتے تھے کہ یہ جان کا نذرانہ دے کر ہم دین کی بقا کا سامان کر رہے ہیں. اس لیے ان کے نزدیک موت انتہائی شیریں ہوا کرتی تھی. اگلا جو فقرہ آپ نے فرمایا وہ یقیناً ایک
بڑی اہم بات ہے اس میں، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں خرابیوں سے، سختیوں سے اور بھلائیوں سے آزمائیں گے۔ دونوں امتحان ہیں، کبھی انسان کا امتحان اس کے صبر کا امتحان ہے، اور کبھی امتحان اس کے شکر کا امتحان ہے۔ سبحان اللہ۔ نعمتیں دے کر انسان کو آزماتا ہے کہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، مصیبتیں دے کے آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ بیٹا چلا جائے، صبر کیا یا نہیں کیا، ماں چلی گئی، بھائی چلا گیا، شریک حیات چلی گئی، مال چلا گیا، دولت چلی گئی، کارخانہ چلا گیا۔ اس کورونا کی مصیبت میں نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، ہمارے عزیز چلے گئے، ساتھی چلے گئے، دوست چلے گئے۔ دیکھیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں، چونکہ دونوں چیزیں ہیں، نعمت پر شکر ہے اور مصیبت پر صبر ہے، جی لیکن مصیبت انسان پر زیادہ سخت گزرتی ہے، زیادہ سخت گزرتی ہے۔ کاروبار فیل ہو گیا، ایک مصیبت ہے، رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، ایک مصیبت ہے، گھر لٹ گیا، مصیبت ہے، کوئی ڈاکو آیا اس نے گھر کو لوٹ لیا، ایک مصیبت ہے، ایکسیڈنٹ میں گر پڑے، زخمی ہو گئے، ایک مصیبت ہے، بیمار ہوئے ہاسپٹل جانا پڑا، مصیبت ہے، اور آج کل تو بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل بھی نہیں ملتا۔ تو چونکہ مصائب سے انسان زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں قدم قدم پر مشکلات ہیں۔ جو لوگ معاشی مسائل میں مبتلا ہیں، وہ تو زندگی کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہی کیوں ہوئے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جب روزی نہیں مل رہی ہے تو میں دنیا میں آیا کیوں۔ دنیا میں جو بہت سارے ہم خودکشی کے واقعات دیکھتے ہیں، وہ انہی کے نتیجے میں ہوتی۔ بندے اہل ایمان کے اندر خودکشی کی مقدار بہت کم نظر آئے گی بنسبت مغربی دنیا کے۔ ٹھیک۔ اگرچہ مغربی دنیا ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس مادی وسائل بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس مالی وسائل بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس ترقی کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں۔ مسلم دنیا میں اتنے ریسورسز نہیں ہیں، لیکن چونکہ مسلمان کو اپنے اللہ پر اعتماد ہے، اس لیے یہاں پر خودکشی کی تعداد بہت کم نظر آئے گی۔ ٹھیک۔ وہ لوگ چونکہ ایمان سے محروم ہیں، اس لیے ان کے یہاں خودکشی کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ ہر چھوٹی بات پر خودکشی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ فارغ بات نہیں مانی گئی، خودکشی کر لیا، وہ خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے، نہیں ہو سکی، خودکشی کر لی۔ چونکہ ان کے یہاں کوئی آگے اگلی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کافر کے ہاں مصیبت یہی ہے کہ اس کو کوئی اگلی زندگی کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہیں حاصل کر لو، بابر بیش کوش کیا عالم دوبارہ نہیں، بس یہیں سب کچھ کر لو۔ اس لیے وہ سارے جرائم بھی کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کو چونکہ یقین رہتا ہے کہ نہیں، میرا ایک مالک ہے، میں اس نے میری زندگی کا مقصد معین کیا ہے، اور موت کے ذریعے میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ موت کے ذریعے میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ جب جتنا یہ تصور راسخ ہوگا، انسان اتنا ہی برائیوں سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا علامہ صاحب کہ اگر وقتی طور پر، عارضی طور پر ہمیں کوئی پریشانی، مفلسی وغیرہ، فقر و فاقہ، بیماری کوئی آتی ہے، تو دراصل یہ اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ اس ذریعے سے ہماری تربیت کر رہا ہے۔ جی، اور اس میں اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ اگر بلائیں نہ آئیں تو لوگ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ابھی ایک جو بلا دنیا میں آ گئی ہے، مثلا کورونا کی بلا ساری دنیا میں پھیل گئی۔ دنیا کے بڑے ممالک بھی متاثر ہیں۔ ٹھیک۔ جن ممالک کے مادی وسائل بے انتہا ہیں، وہاں کورونا نے زیادہ حملہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ عجیب بات ہے کہ ان ملکوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے یہاں متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور غریب ملکوں میں اتنی تعداد نہیں ہے جتنی ان کے یہاں ہے۔ تو کیا بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بلا سب جگہ آئے گی، اور یہ قرآن میں اور احادیث میں بات موجود ہے کہ اگر بلائیں نہ ہو تو لوگ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں۔ یہ بلا انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ بھائی کوئی ذات ہے، بھائی مر گیا، مجھے یاد ہے کہا بھائی کوئی ذات ہے جس نے میرے بھائی کو دنیا سے اٹھا لیا، بیٹا مر جائے کوئی ذات ہے جس نے یہ مجھے دیا اور نعمت دی۔ اور عجیب بات ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اٹھا لیا، پھر دوسرا بیٹا دیا، پھر اٹھا لیا۔ مدینے میں ایک بیٹا دیا ابراہیم کے نام کا، وہ بھی اٹھا لیا، تاکہ دنیا پر واضح رہے کہ یہ جو نظام موت و حیات ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو نہ جانے اس دنیا کا حشر کیا ہوتا، لیکن اللہ نے رکھا ہے کہ دیکھو اگر تمہاری اولاد بھی چلی جائے تو پیش نظر رکھنا کہ جو میرا محبوب تھا میں نے اس کا اولاد دی اور واپس لے لی، تاکہ تم پر یہ واضح رہے کہ یہ پورا نظام حیات و موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہارے امتحان لیتے رہیں گے،
ٹھیک ہے. نبلو کا جو صیغہ ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی یہ کام ہوتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ایمان راسخ ہونا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں وہیں چلا جانا ہے. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سوال علامہ صاحب میرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ہمیں کیوں ڈالتا ہے؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا ہمارے رویوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں وقتی طور پر اس شخص کو، اپنے بندے کو کوئی پریشانی دے دیتا ہوں تو اس کا رویہ. بعض لوگ ہمارے معاشروں میں ذرا مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہاں تک کہہ لینے لگتے ہیں کفریہ کلمات کہ کیا ان مصیبتوں نے، پریشانیوں نے ہمارے ہی گھر دیکھ لیا ہے. محسوس یہ ہوتا ہے یا اللہ یہ بیماریاں، اللہ اکبر. ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، کیا منزل ہے ان کی. اف بیماری انتہا کو پہنچی، بیٹے مر گئے، بیٹیاں مر گئیں، جائیداد پر قبضہ ہو گیا، باغات پر قبضہ ہو گیا، کھیتوں پر قبضہ ہو گیا. اب ایک شخص پڑا ہوا بستر پر، اور اللہ سے یاد کر رہا ہے. کوئی نہیں ہے، بشری کی حیات ہے جو اس کو دیکھ بھال کر رہی ہے، اور کچھ نہیں باقی بچا. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ انہیں رب مسنی الضر، پالنے والے مجھے تکلیفات نے پریشان کر. جی پھر قدرت نے پلٹ دیا. سبحان اللہ. سب کچھ دیں گے، دوگنا کر کے دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے پناہ دے دیا. لیکن وہی اللہ سے ایک تعلق جوڑاؤ، ایک رشتہ اللہ سے، ایک اب کا رشتہ معبود سے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. ایک تو یہ. اچھا وہ آپ نے بات فرمائی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑا مہربان ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں آپ فرما رہے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، ہاں میں بیمار ہوں، کہ تو مجھے صحت دے دے. تو سب سے بڑا مہربان، تو سب سے بڑا مہربان ہے. جو سب سے بڑا مہربان ہے، مہربانیاں مجھ پہ کرے گا جس میں صحت بھی شامل ہے. اور اللہ نے صحت دے دی، بے پناہ انواع و اقسام کے اموال سے نواز دیا. جتنا پہلے تھا اس کے دوگنا دے دیا، اس سے دوگنا دے دیا. اللہ اکبر. یہ مثالیں اس لیے پیش کرتی ہے قدرت کہ دیکھو ہم کھر جائے. سبحان اللہ. سونے کو ڈالتے ہیں تاکہ کندن بن جائے، اسی طرح انسان کو آزماتے ہیں تاکہ نکھر جائے. اچھا علامہ صاحب، کیا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کسی بڑے مقام کو عطا کرنا چاہتا ہے کسی شخص کو، لیکن اس کے درجات اس کے اعمال کے مطابق ذرا کچھ کم ہوتے ہیں، تو کسی آزمائش میں ڈال کر اللہ اس کے درجوں کو بلند کرنا اس کی خواہش ہوتی ہے؟ جیسا کہ جناب ابراہیم کے لیے اذ ابتدا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. جب اللہ نے ابراہیم کا بہت سی باتیں امتحان لیا اور انہوں نے امتحانات کو پورا کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، تب فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے قائد اور رہنما اور امام بنا رہا ہوں. اللہ. تو انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے آزمائش ذریعہ بنتی ہے اس کے ابھرنے کا. جس طرح طالب علم، بہت سے کلاس میں بہت سے طالب علم پڑھ رہے ہیں، لیکن جب تک امتحان نہ ہو پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے کون زیادہ محنت کرنے والا ہے، کس کی قابلیت زیادہ ہے، کس کو نمبر زیادہ ملنا چاہیے، کس کو زیادہ اس کامیابی کے ہاتھ میں ہے. تو امتحان انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ امتحان بہت سے ہو سکتے ہیں. مال کا امتحان ہوتا ہے، اولاد کا امتحان ہوتا ہے، صحت کا امتحان ہوتا ہے، بہت سے، جیسے کہ آپ نے آیت پڑھی کہ ہم نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. 5 مثالیں پیش کی گئی کہ خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، مال کی کمی بھی ہے، جانوں کا تلف ہونا بھی ہے، میوہ دل کا تلف ہونا بھی. تو یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ انسان کی زندگی میں امتحانات بہت ہیں. اور عجیب بات ہے کہ جہاں امتحان کا تذکرہ ہے وہاں پر شروع میں لام ہے، آخر میں نون ہے. عربی قواعد کے اعتبار سے یہ دونوں تاکید کے لیے لازماً اور ضرور امتحان لیں گے. تم سب کا امتحان ہے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم میں سے ہر ایک کا امتحان لیں گے، تاکہ امتحان کے ذریعے چھانٹی ہو سکے کہ کون آخرت کے درجے میں کتنی بلندی پر فائز ہونے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ امتحان نہ ہو تو یہ واضح نہیں ہو سکے کہ کون نگاہ قدرت میں کتنے انعامات کا مستحق بننے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب اس میں کیونکہ ایک سوال بہت اہم یہاں پر آتا ہے جس میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہم سب کی تعلیم کریں کہ ان تمام آزمائشوں میں ایک بندہ خدا کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بندہ خدا کا رویہ وہی ہے جو
امام مظلوم نے شہزادہ اکبر کی لاش اٹھاتے ہوئے کہا اللہ رضا اکبر۔ بقضائہ وتسلیما لامرہ، اس کے فیصلے پر راضی ہوں اور اس کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ تو بندے مومن جناب آدم سے لے کے اور حضور اکرم تک تمام انبیاء کی ذات اور ان کی توجہ اور اللہ ان کا اکبر۔ طرز عمل بتاتا ہے کہ انسان کو، بندے مومن کو ہر آن پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرا ایک معبود ہے جو مجھ پر بہت مہربان ہے اور اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ جب یہ انسان سمجھ لے گا کہ اس کی ہر آزمائش مجھے نکھارنے کے لیے ہے تو کسی آزمائش پر پریشان نہیں ہوگا، بلکہ راضی رہے گا کہ میرے معبود تو نے اس قابل سمجھا کہ میرا امتحان لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، ہم جیسے چھوٹے لوگ، ہمارا اپنی زندگیوں میں روزمرہ کے معمولات میں وہ میں ان رویوں کی بات کر رہا تھا کہ ایک عام آدمی کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ تو بڑی شخصیات ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کیا کریں؟ جیسے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اے اللہ، تو نے اگر مجھے فی الحال کوئی مصیبت دی ہے، کوئی پریشانی دی ہے، کوئی فقر و فاقہ دیا ہے، میری صحت خراب ہے، تو یہ بھی تیری طرف سے ایک آزمائش ہے اور تو مجھے اس میں سرخرو رکھ۔ میں تیرے ان بندوں میں شامل رہنا چاہتا ہوں کہ جن سے تو راضی، ایسا نہ ہو کہ میں پریشانیوں میں ہوں اور تیرے وہ بندے جن سے تو راضی ان سے میں نکل جاؤں۔ انہی کی شان قرآن میں یہ بیان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ گھر میں کچھ نہیں ہے مگر جانتے ہیں کہ نہیں، میرا رب مہربان ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی مجھے رزق دینے والا ہے۔ جس دن تک زندگی میرے حق میں اچھی ہوگی اسی دن تک زندہ رکھے گا۔ جیسا کہ امام چہارم کے ارشادات پڑھتے ہیں کہ پالنے والے مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزرے، اللہ اکبر۔ اور جس دن میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو اس دن سے پہلے مجھے اٹھا لینا۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کے لیے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرے مالک، یہ زندگی تیری امانت ہے، اس زندگی کو اس وقت تک باقی رکھنا جب تک میں تیرے راستے پر ہوں۔ اگر میرا قدم ڈگمگانے لگے، اگر میں غلط راستے پر چلنے والا ہوں، اگر میں صراط مستقیم کو چھوڑنے والا ہوں، کوئی ایسی منزل آنے والی ہے کہ میرا حق سے راستہ ہٹنے والا ہے، تو مجھے دنیا سے اٹھا لینا، تاکہ میں جب دنیا سے جاؤں تو حق کے راستے پر جاؤں، سبحان اللہ۔ باطل کے راستے پر نہ جاؤں، حق سے منحرف ہو کر نہ جاؤں۔ تو یہ زندگی ہر انسان کو جو دی گئی ہے ایک امانت کے طور پر دی گئی ہے، اور اس لیے دی گئی، دیکھنا چاہتے ہیں قدرت کے انسان اس دنیا میں کیا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت کے بارے میں ایک عجیب بات ہے، ایک مغربی مفکر نے عجیب جملہ کہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آیت بتا رہی کہ ہر انسان کی پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ ابھی نیچر انسانیت سے مایوس نہیں ہے۔ نیچر کو امید ہے کہ ابھی ہاں دنیا میں کچھ بھلائی پھیلنے والی ہے۔ تو ہر انسان کی آمد اس امید کو درخشندہ کر رہی ہے کہ ابھی نیچر یعنی قدرت انسانوں سے مایوس نہیں ہے۔ انسان نیکی کی طرف قدم بڑھائے گا، وقت ضرور آئے گا جب انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھے گا، نیکی کی طرف قدم بڑھائے گا، تاکہ یہ دنیا نیکیوں کا مرقع بن جائے، خرابیوں کا مرقع نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام چیزیں تعلق باللہ کے بغیر ان کا حصول ممکن ہی نہیں۔ ممکن ہی نہیں۔ تو کیا یہ آیت ہمیں ایک مضبوط ایک کردار کا مالک نہیں بنا رہی کہ اپنا تعلق ہمیشہ اللہ سے رکھو؟ اب تعلق باللہ، رجوع اللہ، اس سفر میں یہ ایسی چیز تو نہیں کہ فوراً حاصل کر لی جائے، اس کے لیے ایک ریاض کرنا پڑتا ہے، اللہ کی جانب سفر کرنا پڑتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کوشش کرو تو اللہ خود راستے کھولے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا ایک روڈ میپ ہوگا نا، اس کا ایک طریقہ کار، وہ کیا ہے ذرا؟ وہ چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں۔ بچہ پہلی میں پاس نہ کرے تو دوسری میں داخل نہیں ہوگا، دوسری کا امتحان نہ دے تو تیسری میں نہیں جائے گا، تیسرے کا امتحان نہ دے تو آگے نہیں بڑھے گا، میٹرک نہ کرے تو ایف اے میں نہیں جائے گا، ایف اے نہیں کرے گا تو بی اے میں نہیں جائے گا، بی اے نہیں کرے گا تو آگے نہیں بڑھے گا۔ ٹھیک تو یہ سارے امتحانات تدریجاً انسان کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں۔ ٹھیک۔ تو مالک کے دو جہاں ہیں جو انسان کو اس زمین پر بھیجا اور بہت سارے امتحانات میں اس کو ڈالا تاکہ اس کے درجات بلند سے بلند ہوتے چلے جائیں، کیونکہ ہر امتحان اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، نفس کو مطمئن رکھنا چاہیے کہ میرے مالک، اور اسی لیے ہر امتحان
اگر انسان سوچے تو انسان کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ بالکل بنتا ہے جیسا آپ نے سبحان اللہ مدارج ہیں. اور مدارج اب اچھا ان مدارج یہ مدارج کہاں تک ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے. آپ نے ایک لفظ ابھی ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کو مطمئن رکھنا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ میرا ہر عمل میرے درجوں میں اضافہ کرے اور مجھے اس جنت میں لے جائے جو میری منتظر ہے. فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ اکبر. بندے اور میرے بندے زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے لیے مطلب ایک میں نے ایک لفظ ریاض استعمال کیا تھا، حالانکہ ریاض نامناسب لفظ ہے. اس کے لیے تو ایک خلوت نشینی درکار ہوتی ہے. اس کے لیے تو اس وقت جب کہ پوری دنیا نیند لے رہی ہو، میٹھی نیند، تو ایک آدمی اٹھتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ. اللہ اکبر. اللہ کے خاص بندے جو ہیں وہ سحر کے وقت اٹھ کر اللہ سے مغفرت کی طلب کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان جب اللہ. ساری دنیا سو رہی ہے، ماحول بھی ایک دم خاموش ہے، ایک بندہ اللہ سے کہنا پالنے والے میری زندگی جو کچھ تو نے عطا کی ہے، کتنی مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں میرے خالق، ان کوتاہیوں کو بخش دے. سبحان اللہ. اگر روزانہ یہ صدق دل سے کہے گا تو یقیناً اس کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آج اگر اس کے 99 غلطیاں تھیں، کل 98 رہیں گی، اگلے دن اور کم ہو جائیں گی اور کم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ وہ دن آ سکتا ہے کہ وہ اپنے معبود سے شکر ادا کرے کے پالنے والے آج میں شکر گزار ہوں کہ میں نے آج کے دن میں تیری کوئی معصیت نہیں کی، کوئی نافرمانی نہیں کی، اور میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں اسی راستے پر چلوں جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دن میں آئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا سب اس کے خاطر ہونا چاہیے. میں چلوں اسی راستے پر جو اس کو پسند ہو، رک جاؤں وہاں جہاں وہ نہیں چاہتا، میں کھاؤں وہی غذا جو کھانے کی اس نے اجازت دی ہو، میں پانی وہی مشروب وہی پیوں جس کے پینے کی اس نے اجازت دی ہو، جہاں جہاں جانے کی اجازت دی وہاں جاؤں، جہاں رک جانے کا حکم دیا وہاں رک جاؤں. سبحان اللہ. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہاں نظر آئیں، اور جہاں ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے وہاں سے ہم غیر حاضر نظر آئیں. لیکن جیسے آپ نے بات فرمائی کہ 99 اگر خامیاں ہیں تو 98 97 اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بالکل ختم ہو گئیں. تو علامہ صاحب ایک فرشتے میں اور ایک انسان میں پھر کیا فرق باقی رہا کہ میں انسان ہوں اور میں غلطیوں سے یا معصیت سے بالکل مبرہ ہو گیا، پاک ہو گیا. اگر میں غلطیاں نہیں کروں گا، اگر میں گناہ مجھ سے نہیں ہو رہے، مطلب یہاں پر سیئات کی بات کر رہا ہوں، میں کبائر کی بات نہیں کر رہا، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے تواب کی اور غفور کی، تو میں اگر مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں تو میں توبہ بھی کروں، اس سے استغفار بھی کروں کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں. ارشاد. جہاں تک انسان اور فرشتے کی بات ہے، اگر غور کریں گے تو انسان کی منزل فرشتے سے بہت بلند ہے. اسے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے کسی بندے کو کسی فرشتے کا آگے سر جھکانے کا حکم دیا ہو. لیکن یہ بات طے شدہ ہے، انسان دنیا اللہ سارے کو حکم دیتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو. تو فرشتے اور انسان، فرشتے میں چونکہ معصیت کی گنجائش ہے ہی نہیں، جی ہاں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن انسان اس طاقت کے باوجود کہ گناہ کی طاقت ہے مگر نہیں کرتا، اپنے ارادے سے نہیں کرتا، اپنی طاقت سے نہیں کرتا، اپنے شعور سے نہیں کرتا، معرفت رب کی بنا پہ نہیں کرتا. تو چونکہ فرشتوں میں طاقت گناہ ہے ہی نہیں، تو جو گناہ کر ہی نہیں سکتا اس کا گناہ نہ کرنا یہ قابل فخر نہیں ہے. جو گناہ کر سکتا ہے مگر خالق کی عظمت کو پیش نظر رکھ کے گناہ نہیں کرتا، یہ مقابل تعریف ہے. یہ وہ منزل جہاں پر انسان فرشتے سے بہتر قرار پا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخر میں ہر پروگرام میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہم ٹو ڈوز کرنے کے کام اس آیت سے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 سے ہم نے جو سیکھا، جو کرکس ہے، جو مغز ہے، اس آیت کی جو روح ہے، کرنے کے کام، وہ ذرا ہمارے محترم ناظرین تک پہنچا دیجئے کہ اس آیت کا تقاضا ہم سے کیا ہے. اس آیت کا بنیادی تقاضا
یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو فراموش نہ کرے کہ موت برحق ہے، ٹھیک، اپنے وقت پر آئے گی، اور بندے مومن موت کے بعد اگلی زندگی دیکھتا ہے۔ جب اگلی زندگی دیکھتا ہے تو اس زندگی کے لیے سامان کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ایک حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم کی ہے، اور یہ تمام مکاتب فکر میں ہے۔ ٹھیک، یا ابن آدم افنیت عمرک فی طلب الدنیا فمتی تطلب الآخرہ۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے یہ زندگی صرف دنیا کی ہوس میں تلف کر دی، فمتی تطلب الآخرہ، آخر تو کب طلب کرے گا؟ تو بندے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ہر قدم اس طریقے سے اٹھے کہ اس میں دنیا بھی پیش نظر ہو اور آخرت بھی پیش نظر ہو۔ اسی لیے دعا مومن کو تعلیم کی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پالنے والے مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور مجھے آتش جہنم سے بچا لے۔ میں زندگی ویسے گزاروں کہ تیری نعمتوں سے فیضیاب بھی ہوتا رہوں، اور یہی نعمت سے فیضیاب ہونا اس انداز کا ہو کہ مجھے حقدار بنا دے آخرت کی دائمی نعمتوں کا۔ سبحان میں عارضی نعمتوں کو بھی تیری رضا کے مطابق اس طریقے سے استعمال کروں کہ دائمی نعمتوں کا حقدار بن جاؤں، انبیاء و مرسلین کے پہلو میں بیٹھنے کا حقدار بن جاؤں، سرکار دو عالم کی نشست گاہ میں مجھے جگہ مل جائے تو میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ چھوٹی موٹی جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ہمارے درجوں کو نکھارنے کے لیے ہیں، بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت کے آخر میں کہ آخر کار تمہیں پلٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ وہ ایک خاص بات ہے، راجعون کے لفظ میں اگر غور کریں، جی راجعون تم واپس آؤ گے۔ جی، واپسی کا لفظ اس وقت کہا جاتا ہے جب انسان اپنی منزل حقیقی پر آ جائے۔ کیا بات ہے، کوئی حج کرنے گیا، جب حج کر کے آئے گا تو اچھا وہ صاحب جو حج کرنے گئے تھے واپس آ گئے۔ ٹھیک، کوئی علاج کے لیے لندن گیا، نہیں کہا جائے گا لندن وہ واپس چلے گئے علاج کے لیے، لیکن جب وہاں سے آئے گا تو کہا جائے گا جو علاج کے لیے گئے تھے واپس آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیارتوں کے لیے لوگ جاتے ہیں تو نہیں کہا جائے کہ جناب زیارت کے لیے کربلا چلے گئے، زیارت کے لیے واپس چلے گئے بغداد، زیارت کے لیے مدینہ واپس چلے گئے، لیکن وہاں سے جب آئیں گے تو کہا جائے گا جو صاحب زیارت کے لیے گئے تھے واپس آ گئے۔ سبحان اللہ، تو اس آیت میں پیغام دیا جا رہا ہے، اے بندگان خدا، تمہاری اصلی منزل اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ اکبر۔ دنیا عارضی قیام گاہ ہے۔ جب یہاں سے نکلو گے اور اپنے دائمی قیام گاہ پر پہنچو گے تو تم اپنے سفر سے واپس پہنچ چکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ دنیا ایک مہلت عمل ہے۔ علامہ صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ سلامت رکھے بڑی آپ کو۔ محبت ہے۔ خواتین حضرات، یہ بہت اہم آیت، بہت بات موت کے حوالے سے، نفس کے حوالے سے، ذائقے کے حوالے سے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آزمائشوں کے حوالے سے، راجعون کے حوالے سے کیا اہم گفتگو علامہ صاحب نے عطا فرمائی۔ خواتین حضرات، یہ ہم سے، یہ آیات قرآن کریم کی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں؟ ہم سے صرف تقاضا کرتی ہیں عمل کا، کہ یہ بہت اچھی اچھی باتیں ہم روز سنتے ہیں، لیکن کیا محض سن لینا؟ کبھی کبھی ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ یہ گفتگو یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے، یہ قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے، قرآن بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی بات علامہ صاحب نے گفتگو میں فرمائی۔ اقبال کا ایک مصرع میرے خیال ہے وہی کافی ہے کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی۔ انسان کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو کبھی آدمی سوچے اپنے بارے میں کہ میں کس کا امتی ہوں اور مجھے کہاں پہنچنا ہے۔ زندگی کے معاملات میں، اس کے شب و روز میں نظر آ جاتی یہ بات کہ اس کے اندر کتنا دین موجود ہے، اس کا اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے، اور اس کا اس بات پر کتنا یقین ہے کہ ایک دن مجھے اللہ سے ملنے جانا ہے۔ چھوٹی سی ایک مدت ہے جسے ہم مہلت عمل کہتے ہیں، یہ ہمیں ملی ہے، اور جب ہم اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں، تو وہاں اللہ ہمیں سرخرو کرے۔ وقت یہاں مکمل ہوا۔ آج کے پروگرام کا کوئز، قرآن دازی وغیرہ یہ مراحل باقی ہیں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟
درست جواب سورہ انبیاء میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی صورت میں ذکر ہے کہ روز قیامت کوئی دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا، سورہ معارج میں یا سورہ بقرہ میں یا سورہ کہف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں۔ آج کے ونر ہیں محترم جناب سراج احمد کراچی سے۔ سراج احمد صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ واعظ و نصیحت میں دلوں کی زندگی ہے، واعظ و نصیحت میں دلوں کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دلوں کو ہی مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار